ایک جنگل میں ایک نوٹنکی بابا کے پاس ہر وقت مریدوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ وہ لوگوں کو بہت بے وقوف بناتا اور جب کبھی وہ اکیلا ہوتا تو ان لوگوں کی بے وقوفی کے اوپر خوب ہنسا کرتا کہ یہ تو کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو کہ میرے پاس ایسے گرے پڑتے ہیں جیسے کہ پروانے شمع کے اوپر گرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت جنگل میں کہیں گزرتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس عورت کا نام تھا نجمہ۔ وہ گھر کے مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا اور وہ خود لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کی نظر پڑی نوٹنکی بابا پر جو کہ اونچی اونچی آواز میں اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ اس نوٹنکی بابا نے عورت کو دیکھتے ہی مزید اونچی اونچی آواز میں ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ عورت وہاں کھڑی ہو کر خود سے بولی، ہائی رے، یہ نہ جانے کون سا آدمی یہاں پر بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ کوئی فقیر سا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، چلو اس فقیر کے پاس چلتی ہوں، شاید یہ میری کوئی مدد ہی کر دے۔ چلو چلو چلتے ہیں اس کے پاس۔ نوٹنکی بابا اس کو دیکھتے ساتھ ہی بولا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں لوگوں کی مدد کروں، ان کی مشکلیں آسان کروں، کوئی غریب ہو تو اس کی غربت کو دور کروں۔ تو نے مجھے لوگوں کا مسیحا بنایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں بہت کمزور ہوں اور تو بہت طاقتور ہے۔ تو نے مجھے لوگوں کی مدد کرنے والا بنایا، مجھے کرامتیں دی، تیرا بہت بہت شکر مولا۔ وہ عورت وہاں پر کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ یہ تو کوئی اللہ لوگ آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ تو اتنے ڈھونگی پیروں پر یقین کرنے والی نہیں تھی کیونکہ پہلے کئی بار اس کا تجربہ ڈھونگی پیروں سے بہت برا گزرا تھا۔ سو اس نے سوچا کہ وہ اس بابے کے پاس جائے، تو وہ اس بابے کے پاس جلد ہی پہنچ گئی۔ بابا نے اس کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے یا اسے اس کے موجود ہونے کی خبر ہوئی ہے۔ کہو بیٹی، کیوں آئی ہو یہاں پر؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اگر پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اللہ کے حکم سے تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا بہت جلد۔ لیکن مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تم ایک اصلی بابا ہو یا تم ڈھونگی بابا ہو؟ میں نے تو بہت سے ڈھونگی بابا دیکھے ہیں۔ بیٹا، اللہ والے لوگوں کو ایسے کہنا بہت بری بات ہے۔ یہ تم توہین کر رہی ہو اللہ والوں کی، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تمہیں اس کی سزا بھی مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تمہیں ایسا ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی اللہ والے ہو اور واقعی کچھ کر سکتے ہو تو میری مدد کرو، مجھے دکھاؤ پہلے، کیا تمہارے پاس کوئی کرامت ہے یا نہیں؟ کیا تم کچھ عجیب کر سکتے ہو یا نہیں؟ اس پر وہ ڈھونگی بابا کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور اس ڈنڈے سے عجیب عجیب سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ ایک درخت کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ عجیب و غریب جادوئی کرتب دکھا رہا تھا۔ اس کے شعلوں کی وجہ سے ایک کوا شدید زخمی ہو گیا اور وہ کوا بیچارہ زخمی حالت میں گر پڑا اور اس بیچارے نے اپنی جان دے دی۔ اب تو اس عورت کو یقین آ گیا تھا کہ یہ بابا تو کوئی غیر معمولی بابا ہی ہے۔ سو اس عورت نے بہت پچھتائی کہ میں نے بابا سے اس انداز میں بات کیوں کی ہے۔
وہ فوراً اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں بہت گستاخ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے گستاخی کی مجھے بہت بڑی سزا ملے۔ کوئی بات نہیں بیٹے، تم لا علم تھی اللہ والوں سے، اس لیے تم نے یہ گستاخی کی ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ہاں آئندہ تم نے دھیان رکھنا ہے، ایسی گستاخی آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اچانک ہی وہ عورت وہاں پر کھڑی ہو گئی اور اس نے زور زور سے کہکے لگانا شروع کر دیے۔ اب ڈھونگی بابا حیران ہو گیا اور بولا، ہے گستاخ لڑکی، تجھے پتا نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ تم اتنی گستاخی کے ساتھ یوں کیوں ہنس رہی ہو؟ تمہیں کون سا انعام مل گیا ہے کیا، گستاخ ترین عورت؟ ارے بابا مجھے معاف کرنا، مجھے تمہارے ڈھونگ کا پتہ چل گیا ہے۔ ارے تم دیکھو، تمہارے پاس وہ چھوٹی سی بوتل پڑی ہے جس میں زہر ہے، تم وہ زہر ڈال کے اس لوگوں کو دیتے ہو اور وہ جھوٹ بناتے ہو الو، اور ان کو کہتے ہو کہ جی میں نے تو تیر سے سانپ مار دیا، میں نے کوے کو مار دیا۔ ارے بے وقوف آدمی، تم مجھے بے وقوف بنانے چلے ہو، میں نے بڑے بڑے ڈھونگیوں کو دیکھا ہے، میرا بڑا پرانا تجربہ ہے۔ اب ڈھونگی نے اس عورت کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں بھی پیسے دیا کروں گا، جبکہ تم نے میرا یہ راز کسی کو نہیں بتانا۔ اب تو وہ عورت بھی ڈھونگی کے ساتھ بہت زیادہ پیسے کما۔ نجمہ اب بہت امیر ہو چکی تھی، لیکن وہ بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کی کمائی حرام کی تھی۔ وہ اکیلے میں اکثر بیٹھ کر سوچا کرتی کہ ابھی بھی پیسہ آنے کے بعد میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ایک دن وہ بیٹھی سوچ رہی تھی، اسے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو انسان دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو انسان جادو کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور جادو کرنے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکہ دینے والوں کو بالکل پسند نہیں کیا۔ اور یہ سوچ کر وہ اٹھی اور وہاں سے چل پڑی۔ کافی دنوں کے بعد گاؤں میں ایک میلہ تھا اور میلے کا انعقاد وہ جادوگر کرتا تھا۔ اس بار وہ عورت بھی میلے میں آئی اور میلے میں بہت سے لوگ شامل تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ میلے میں جا کر سب لوگوں کو حقیقت بتا دوں گی، لوگ بھی اس کو اپنی بڑی پیرنی سمجھتے تھے۔ وہ آئی اور بولی، پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں، میں کوئی پیرنی نہیں ہوں، اور یہ جو بابا بیٹھا ہے یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ ڈھونگی بابا ہے، اور ہم لوگ بہت غریب تھے۔ اس نے اور میں نے، ہم دونوں نے پیسے کمانے کے لیے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم پیری مریدی شروع کریں، اس سے ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ میں امیر تو ہو گئی لیکن میری زندگی میں سکون بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ سب مجھے معاف کر دیں، میں آپ سب سے بہت معافی مانگتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میں دھوکہ نہیں دینا چاہتی آپ کو۔ وہ ڈھونگی بابا کھڑا ہو گیا اور بولا، یہ عورت بکواس کر رہی ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ بہت بے غیرت عورت ہے، یہ میری شہرت سے جلتی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گی تم سے۔ ارے تم لوگوں کو پہچان نہیں ہے کیا نیک لوگوں کی؟ اور میں اس کو دیکھو کیسے بھسم کرتا ہوں، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میری بد دعا اس کو نہیں چھوڑے گی۔
میلے میں آئے ہوئے سارے لوگ اس پر چڑھ دوڑے اور اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب نجمہ اپنے گھر میں چلی گئی۔ وہ پرسکون تھی کہ اس نے تمام لوگوں کو سچ بتایا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حرام ہرگز نہیں کھانا چاہیے اور دھوکے کا مال کبھی برکت کا باعث نہیں ہوتا۔